ایسا ہی وائس کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کو سفر شام اور تجارتی منافع کے بارے میں بتایا تو سیدہ خدیجہ حیران تھیں، کیونکہ ان کے مال میں اس سے قبل اس قدر برکت اور منافع نہ ہوا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے تو میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق وہ باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتائیں جو نستور راہب نے کہی تھیں۔ نیز میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور نرم دلی کی بہت تعریف کی۔ ان تمام واقعات نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حد درجہ متاثر کیا۔ چنانچہ 3 ماہ کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک خاتون جس کا نام نفیسہ تھا کے ذریعے پیغام نکاح بھیجا۔ لہٰذا نفیسہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پیغام دیا کہ خدیجہ بنت خویلد آپ سے نکاح کی خواہش مند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب کو اس رشتے کے متعلق بتایا تو ابو طالب نے یہ مشورہ دیا کہ یہ رشتہ آپ کے لیے انتہائی مناسب اور معقول ہے، کیونکہ خدیجہ ایک شریف اور پاک باز خاتون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے چچاؤں نے بھی اس رشتے سے اتفاق کیا۔ جناب ابو طالب نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کو جناب خدیجہ کے پاس بھیجا تاکہ نکاح کی شرائط اور تاریخ طے پائے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ کے گھر گئیں تو حضرت خدیجہ نے آپ کا استقبال فرمایا اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شخصیت سے واقف ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتی ہوں۔ بہرحال نکاح کی شرائط اور تاریخ طے پا گئی، لہٰذا مقرر کردہ تاریخ کو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی چچا اور بنو ہاشم کے کچھ قرابت دار حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس تقریب میں حضرت خدیجہ کی طرف سے آپ کا چچا عمر بن اسد موجود تھا۔ اس موقع پر دونوں خاندان کے بزرگ موجود تھے۔ جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا جو کچھ یوں تھا: اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت، اسماعیل کے ثمر، معاد کی نسل مبارک کی یادگار قرار دیا اور ہمیں بیت اللہ کا پاسدار اور نگہبان بنایا۔ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ جو آپ کے سامنے ہے، جن کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، یہ شرف اور نجابت میں سب پر سبقت رکھتے ہیں اور عقل مندی اور فضیلت میں عرب قوم ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہے۔ اس قدر ذہانت رکھنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال دنیا کی خواہش نہیں رکھتے۔ بلا شبہ اس دنیا کے زر و زیورات ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ بہرحال وہ آپ کی صاحبزادی خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کے خواہاں ہیں اور حق مہر 500 سونے کے درہم قرار دیا جاتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کے چچا عمر بن اسد نے خوشی اور مسرت سے کہا کہ اے قریش، گواہ رہو کہ میں نے خدیجہ بنت اسد کو محمد بن عبداللہ سے ازدواج کر دیا ہے۔ یہ خطبہ اس قدر بہترین اور جامع تھا کہ بعد میں عربی ادب کا حصہ بن گیا۔ خطبہ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں محمد کی جانب سے مہر بھی اپنے ذمے لیتی ہوں۔ اس پر ابو جہل کھڑا ہوا اور بولا: تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کی جانب سے مہر کو اپنے ذمے لیتی ہیں۔ اس پر جناب ابو طالب نے جواب دیا: جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کی مانند ہو تو عورتیں گراں قدر مہر بھی اپنے ذمے لیتی ہیں، اور اگر تم جیسے مرد ہوں تو عورتیں گراں قدر مہر لینے کے بغیر نکاح کے لیے راضی نہیں ہوتی۔
نکاح کے بعد حضرت ابو طالب کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ نکاح کے بعد جب مہمان اٹھ کر جانے لگے تو حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوئیں اور فرمایا، میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ حضرت خدیجہ نے اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل سے کہا کہ اعلان کریں کہ جو کچھ خدیجہ کی ملکیت ہے، تمام مال، غلام اور کنیزیں، سب کچھ محمد کو پیش کر رہی ہوں کہ جس طرح چاہیں انہیں استعمال کریں۔ اس کے بعد جناب ابو طالب نے اہل مکہ کے لیے ایک بڑے ولیمے کا اہتمام کیا جو 3 دن تک جاری رہا، اور صحرائی، شہری، عمرہ، شرفا، غریب و مفلس، ہر طرح کے لوگوں میں کھانا تقسیم کیا گیا۔